بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں کی دو جماعتوں قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے دل میں سوچا کہ ہمت ہار دیں، لیکن اللہ ان کا مددگار تھا، اس نے ان کی مدد کی، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ ہی نے تمہاری مدد کی تھی بدر کی جنگ میں بھی، جب تم کمزور اور بے سرو سامان تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو، نہ کہ اور کسی سے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور یہ شکر گزاری نصرت و امداد کی وجہ سے ہو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اور اس وقت جب کہ بدر کے میدان میں اس خبر کے اڑنے کے بعد کہ دشمن کو زبردست فوجی مدد پہنچ گئی ہے، آپ مومنین سے تسلی سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا کافی نہ ہوگا؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ یہی نہیں بلکہ اگر تم نے اس عہد کی جنگ کے موقع پر صبر و استقامت اور مظاہرہ کیا اور تقویٰ پر قائم رہے، یعنی کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اگر وہ تم پر ابھی فوراً ٹوٹ پڑے، تب بھی فکر و پریشانی کی ضرورت نہیں۔ تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، جن کی خاص علامتیں ہوں گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہاں یہ اہم اور ضروری بات سمجھ لو کہ یہ سب غیبی سامان اور معمولی طور پر ظاہری اسباب کی صورت میں تو اس لیے مہیا اور اپلبدھ کیا گیا کہ تم خوش ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور جہاں تک مدد کا سوال ہے، وہ تو صرف اور صرف خدائے غالب و حکیم کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ نہ فرشتوں کی بس میں کچھ ہے اور نہ اللہ کی مدد اسباب کی پابند ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ امداد الہی تمہاری دل جمعی، منویوگ و تسکین کے لیے کی گئی تھی، اور وہ اس غرض سے تھی تاکہ تمہارے ذریعے کاٹ ڈالے کافروں کے ایک حصے کو، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تمہارا قیدی بنا کر، اور پھر جو بچے ہوں وہ ناکام و نامراد لوٹیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کو اے نبی اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اس جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں، یہاں تک کہ مقرب ترین یعنی
نکٹستھ بندے کو بھی نہیں۔ واللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہاں اس کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ اپنی شان کے اعتبار سے تو غفور الرحیم ہے، وہ ان کو بھی بخش سکتا ہے جن کے لیے آپ بد دعا کرنا چاہتے تھے، اور ایسا ہی ہوا بھی، ان میں سے بعض کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی نہ لو اصل سے کئی حصے زیادہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی ملے۔ غزوہ احد میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ مسلم فوج کے ایک حصے کی مال کی محبت اور دنیا کی لالچ تھی بظاہر، اسی لیے اس موقع پر اس کی بھیانک شکل سود سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور دوزخ کی اس آگ سے بچو جو اصلاً کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ میں سبسکرائب کے لیے نہیں کہتا ہوں، تاکہ لوگوں تک جو اسلام کی جن کو ترجمہ نہیں معلوم ہے قرآن مجید کا، ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔